دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ اس دن شام کے 7 بجے تھے۔ میں نے فون اپنے قریب رکھ لیا اور یوں ہی کوئی نمبر ملایا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ کس کا نمبر ہے اور فون کہاں جا ملے گا۔ ایک لڑکی نے فون اٹھایا۔ ہیلو جی، کون بول رہا ہے؟ کسی لڑکے نے فون اٹھا کر کہا۔ تب میں نے کہا، آپ سے 5-10 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، اس لیے نمبر ملا دیا ہے۔ اس نے غصے میں جواب دیا، کیوں؟ ہم تمہیں اتنے فالتو لگتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگا۔ اتنے میں ریسیور کسی لڑکی نے لے لیا۔ اب اس سے کیوں بات کرنا چاہتی ہیں؟ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی بوریت دور کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن امی نے سیر پہ جانے کا پروگرام بنایا۔ سب گئے مگر میں نہ گئی۔ اسی شام 7 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو کہتے ہی ایک لڑکے نے مخاطب کیا، کیا آپ وہی ہیں جس نے کل ہمارے گھر فون کیا تھا اور میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی؟ دراصل میں اپنے رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ ہیں کون اور کس سے بات کرنی ہے؟ جی میرا نام اسرار ہے اور مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بلکہ معافی مانگنی ہے۔ مجھے معاف کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں وہی لڑکی ہوں جس نے آپ کے ہاں فون کیا تھا؟ جی ہاں، آپ وہی لڑکی ہیں۔ میں آپ کی آواز نہیں بھول سکتا، مگر میرا نمبر کس نے دیا ہے آپ کو؟ ایکسچینج سے پتہ کر لیا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا تو ٹیلی فون رکھ دیا۔ دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ بات تو سنیے، میں آپ کو چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اچھا، یہ تو کوئی نئی بات نہیں۔ میرے ابو، بھائی، چاچو، ماموں سب مجھے چاہتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کا نام بھی شامل کر لوں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا، میں ان سب لوگوں سے علیحدہ چاہتا ہوں۔ میں تم کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ بولا، جی نہیں، میں ہوش میں نہیں ہوں، پاگل ہو گیا ہوں آپ کی باتوں سے۔ آپ کی آواز میں جادو ہے۔ میں سہم گئی۔ مجھ کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا اور فون رکھ دیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز ہی مجھے دن میں کئی بار فون کرنے لگا۔ جب میں فون اٹھاتی تو وہ میری آواز پہچانتے ہی کہتا، میں بول رہی ہوں۔ کیا بولنا چاہتے ہو؟ تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ تب اس نے دیدہ دلیری سے کہا، میں آپ کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں اور آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ بغیر مجھے دیکھے ہی بے اختیار میرے منہ سے نکلا، دیکھ بھی لوں گا اگر آپ اجازت دیں گی تو۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے ہفتے میں نانی کے گھر چلی گئی۔ واپس آئی تو چھوٹی بہن نے مجھے کہا، تمہیں اتنا چاہنے والا ملا ہے تو پھر مصیبت کیا ہے؟ اس دن بھی گھر میں کوئی نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی میں نے فون اٹھایا اور ہیلو کہا۔ وہ بولا، کیسی ہو تم؟ کتنے دنوں بعد تمہاری آواز سنی ہے۔ تمہاری آواز سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا؟ کیوں؟ اب روز ہی سوال کرتا۔ بات کرتے کرتے تھک گئی، لیکن میں نے اف تک نہیں کی۔ ایک دن اس نے کہا، اپنا خیال رکھنا، میں کام سے پنڈی جا رہا ہوں، ایک ماہ کے لیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ یوں کئی دنوں بعد تک گھنٹی نہ بجی۔ کانوں میں جیسے گھنٹی سننے کی عادت پڑ گئی۔ عجیب سی بے قراری رہنے لگی۔ جب فون آتا تھا تو کفت ہوتی تھی۔ بے دلی سے اس کی باتیں سنتی، فضول آدمی سمجھ کر، اور اب جب کہ فون نہیں آ رہا تھا تو دل مردہ لگنے لگا تھا۔ 15 روز بعد اچانک فون آیا۔ اس کی بہن بول رہی تھی، جس نے چند منٹ بات کرنے کو برا منایا تھا۔ آج وہ کہہ رہی تھی، میرا بھائی اسرار ہسپتال میں ہے، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کرنا، شاید اس نے تمہارا دل دکھایا ہے، شاید تمہاری ہمیں بد دعا لگ گئی ہو۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری بہن بھی پریشان ہو گئی۔ اس طرح میرے 15 دن اس کے بغیر اداسی میں گزر گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھے بھی اس کے فون کا انتظار ہو۔ پھر اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، کون؟ مگر کوئی آواز نہ آئی۔ میں سمجھی تھی کہ اس کا فون ہے، مگر وہ میری خالہ تھیں۔ ان کو امی سے بات کرنی تھی۔ امی نے کہا، میں جا رہی ہوں، تمہاری خالہ نے بلایا ہے، تم چلو گی؟ میں نے جواب دیا، نہیں،
مجھے کہیں نہیں جانا ہے۔ میں ان کے ساتھ نہ گئی، شاید اس لیے کہ مجھے فون کی گھنٹی کا انتظار تھا۔ 6 بجے کے قریب گھنٹی بجی۔ میں اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، اس کے لیے اللہ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گھنٹی دوبارہ بجی۔ ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی میں قابو سے باہر ہو گئی۔ کیسے ہو تم؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہاری بہن کہہ رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ خطرناک تھا۔ مجھے بڑی فکر تھی اور اسے یقین نہیں تھا کہ یہ میں بول رہی ہوں۔ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں، صرف تمہیں پرکھنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا، ورنہ میں کہیں نہیں گیا تھا۔ میں بھلا چنگا ہوں، میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ ناٹک تھا۔ اف، میرے منہ سے نکلا، کتنے برے فراڈی ہو تم۔ آئندہ مجھے فون نہ کرنا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اگلے دن اس کا فون نہ آیا۔ میں نے برداشت کر لیا، اس سے اگلے دن بھی۔ پھر اس طرح 15 دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک ماہ بھی گزر گیا۔ اب پھر میرا دل اداس ہوا، زندگی میں کسی شے کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ سوچتی تھی، خواہ مخواہ اس روز اتنا برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ایسے تو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن جب میں اپنے دل کے سبھی دیے جلا بجھا کر تھک گئی، اچانک اس کا فون آ گیا۔ میں نے اس کو اپنا فرضی نام سونو بتایا تھا۔ اس نے کہا، سونو ہے؟ حالانکہ وہ میرے ہیلو کہنے سے ہی مجھے پہچان لیا کرتا تھا کہ فون پر میں ہوں۔ میرا دل اچھلنے لگا، مگر بن کر کہا، جی نہیں، اور فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ اس پر امی نے فون اٹھایا۔ اس نے پھر پوچھا، سونو ہیں؟ مجھے سونو سے بات کرنی ہے۔ امی بولی، کون سونو؟ یہاں کوئی سونو نہیں رہتی، رانگ نمبر۔ رات کو امی کسی رشتے دار کے ہاں چلی گئی۔ اس نے فؤاد کو پھر فون کیا۔ میں نے اٹھایا اور اسے ڈانٹا کہ میں نے تمہیں اپنا غلط نام بتایا تھا، تمہارا امتحان لینے کے لیے، کہ تم مجھے کہیں بدنام تو نہیں کرنا چاہتے۔ اور میرا اندیشہ درست نکلا، تم میرے گھر والوں کو میرا نام بھی بتانے لگے ہو۔ وہ پشیمان و شرمندہ ہو گیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، معاف کیا، اب پرسکون ہو جاؤ۔ اگلے روز اس نے نئی فرمائش کر دی کہ ایک بار چہرہ دکھا دو تاکہ میں اپنی امی کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجوں، صرف ایک جھلک۔ وہ منتیں کرنے لگا، اچھا کل شام 4 بجے میں اپنی بالکنی میں کھڑی ہوں گی، تم دیکھ لینا۔ ٹھیک شام کے 4 بجے میں بالکنی میں نہ جا سکی، لیکن میری چھوٹی بہن اتفاق سے وہاں چلی گئی۔ وہ اس معاملے سے بے خبر تھی۔ وہ تھوڑی دیر بالکنی سے جھانکنے کے بعد واپس اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، گویا اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن ہمارے محلے کی بزرگ خاتون کے ہمراہ اس کی والدہ رشتے کے لیے ہمارے گھر آ گئیں۔ امی نے کہا، کچھ روز بعد آئیے گا تو ہم جواب دیں گے۔ وہ کچھ دن بعد پھر آئیں۔ امی نے ہاں میں جواب دیا۔ پتہ چلا کہ اسرار کے والد سے ابو کی پہلے سے جان پہچان تھی۔ اس کی امی اور بہن دوبارہ آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ لڑکے کو دیکھ لیں اور لڑکی کی تصویر ہمیں دے دیں، ہم ایک دن بعد واپس کر دیں گے۔ امی نے اکیلی میری تصویر نہ دی بلکہ گروپ فوٹو دیا اور کہا، اس میں شاہینہ کی فوٹو بھی ہے، دکھا کر واپس کر دینا۔ اگلے دن فوٹو واپس آ گیا۔ اسرا نے شاہینہ کی بجائے زرینہ سے منگنی کا مطالبہ کیا تھا۔ امی بولی، شاہینہ بڑی ہے، پہلے ہم اس کا رشتہ کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کی، مگر ہم تو زرینہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ معاملہ کافی دنوں تک الجھا رہا۔ اس دوران اس نے کوئی فون نہ کیا۔ ابا جان نے امی سے کہا، لڑکا اچھا ہے اور گھرانہ میرا دیکھا بھلا ہے، آپ نے یہ رشتہ نہیں چھوڑنا، بڑی نہ سہی چھوٹی سہی، آخر وہ بھی ہماری بیٹی ہے، بڑی کا رشتہ پھر ہو جائے گا۔ یوں اسرا نے جس صورت کو بالکنی میں دیکھا تھا اسی کا انتخاب کر لیا۔ اس کی شادی میری چھوٹی بہن زرینہ سے ہو گئی، اور جس نے اس کے تصور کو فون کی گھنٹی کے ساتھ دل میں بسا لیا تھا، منہ تکتی رہ گئی۔ اسرار کی منگنی زرینہ سے ہو چکی، تب بھی میں کچھ نہ بولی اور نہ اس راز کو کسی پر ظاہر ہونے دیا۔ گھر میں میری پوزیشن ایسی تھی کہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ منگنی کے بعد ایک دن اس نے فون کیا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی آواز سن کر میری آواز بھر آئی۔ اس نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا سونو؟ میں نے جواب دیا، سونو نہیں، شاہینہ، اور اب تمہارا میرا رشتہ ایک مقدس رشتے میں بن چکا ہے، اس لیے اب مجھے فون مت کرنا۔
وہ بولا کیوں نہ کروں، پہلے بھی تم تھی اب بھی تم ہو، تمہاری میری منگنی سے تو یہ رشتہ بھی اور بھی مضبوط ہو گیا، اب تو مجھے تم سے بات کرنے کا پورا حق ہے۔ تب میں نے وضاحت کی کہ میں وہ نہیں ہوں جس سے تمہاری منگنی ہوئی ہے، بلکہ میں اس کی بڑی بہن شاہینہ ہوں، اس کا نام تو زرینہ ہے، مگر میں نے تو تم سے پیار کیا، تمہارے لیے امی کو بھیجا تھا۔ اس وقت جب تم بالکنی میں آئی تھی میری نظروں میرے دل میں اتر گئی تھی، وہ میں نہیں آئی تھی بلکہ میری چھوٹی بہن زرینہ آئی تھی، تم نے میرے بجائے اس کو دیکھا تھا۔ اوہ، اسی لیے میں نے تصویر میں اس کو دیکھ کر امی سے کہہ دیا تھا کہ یہی لڑکی ہے، لیکن مجھے تو تم نے بالکنی میں آ کر صورت دکھانے کو کہا تھا۔ خیر اب جو ہونا ہو چکا، تم جس کی قسمت میں تھے اس کو مل گئے، اب اس بندھن کو نبھانا ہوگا، اگر تم نے یہ منگنی توڑ بھی دی تو مجھے نہ پا سکو گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے منگنی توڑ دو تو پھر وہی والدین تمہیں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ پیش کر دیں، اس لیے چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے ہم دونوں کو پینا ہوگا، اس واقعہ کو خواب سمجھ کر بھلا دینا۔ میں رو رہی تھی، میں کیسے بھلا سکوں یہ سب؟ سنو میں سچ کہتا ہوں، اگر مجھے تمہارا ہاتھ نہیں مل سکتا تو بھی میں اب یہ منگنی توڑ دوں گا، ایسا نہیں کرنا اسرار، تمہیں میری قسم، کیونکہ میری بہن تم سے منگنی ہونے پر بہت خوش ہے، میں اس کی خوشیاں لوٹ کر سکھی نہ رہ سکوں گی، میرے دل پر داغ لگ چکا ہے، اب اس کے دل پر داغ نہ ڈالنا۔ میری قسم پر وہ مجبور ہو کر خاموش ہو گیا، تو میں نے اس کو ایک اور قسم بھی دے دی، کہا تمہیں میری قسم اب دوبارہ مجھے فون بھی نہ کرنا اور اس راز کو زہر سمجھ کر پی لینا، کبھی یہ راز کسی پر مت کھولنا کہ کبھی ہم بھی تم بھی آشنا تھے۔ اس نے میری قسموں کی لاج رکھ لی، پھر کبھی مجھے فون نہ کیا اور اس راز کو بھی راز ہی رکھا، ہم دونوں نے اس حقیقت کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیا، اگرچہ اب بھی دل میں دونوں کے کسک باقی ہے، مگر ہمارے درمیان محبت کا جو بندھن ہے اس کے تقدس کا ہمیں دل سے احترام اور خیال ہے۔ زرینہ اور اسرار کی شادی کے بعد میں نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا اور ایک اسکول میں سروس کر لی جو آج بھی جاری ہے، میں نے اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کر دی، بچوں کو پڑھا کر سکون ملتا ہے، تھک جاتی ہوں تو سو جاتی ہوں، کبھی ماضی کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اگرچہ انسان کا ماضی اس کو بھولتا نہیں مگر اسے بھلانا ہی پڑتا ہے، اسی میں آدمی کی عظمت اور آبرو ہوتی ہے۔ چاہتی ہوں میں زرینہ کے گھر کبھی نہ جاؤں، لیکن کبھی کبھی تو جانا لازم ہو جاتا ہے، تب بھی میں اپنے بہنوئی سے بات نہیں کرتی، البتہ زرینہ کے بچوں سے مجھے بہت پیار ہے، میرے بغیر وہ نہیں رہتے اور نہ میں ان کے بغیر رہ سکتی ہوں، اس لیے وہ ہمارے گھر آتے رہتے ہیں۔ زرینہ کو آج تک اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا شوہر ہی تھا جو مجھے فون کیا کرتا تھا، ہمارا رازدار صرف ایک ہے اور وہ ہے اسرار کی بہن جس نے اپنے بھائی کی خاطر چپ سادھ لی ہے۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔